بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ معمول کی گشت پر تھے۔ رات کے اندھیرے میں انہیں روشنی سی نظر آئی۔ انہوں نے روشنی کی طرف چلنا شروع کیا۔ یہ روشنی ایک گھر سے آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اس گھر میں اچانک داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں جام لیے بیٹھا ہے اور سامنے ایک رقاصہ عورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ للکارے، میں نے آج رات اس بوڑھے شخص سے زیادہ قبیح اور شرمناک فعل کا ارتکاب کرتے ہوئے کسی کو نہ دیکھا۔ وہ اپنے آخری وقت کے انتظار میں ہے، مگر شراب و کباب میں مست گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لادے جا رہا ہے۔ بوڑھے شخص نے جواب دیا، امیر المومنین، بلا شبہ جو کام میں کر رہا ہوں نہایت برا، مگر غور کریں جو کام آپ نے کیا وہ اس سے کہیں زیادہ برا۔ آپ نے تجسس کیا ہے، حالانکہ اسلام نے تجسس سے منع کیا، اور آپ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر داخل ہوئے، حالانکہ یہ بھی منع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اور وہاں سے روتے ہوئے نکلے، اور زبان پہ الفاظ تھے، عمر کو اس کی ماں گم پائے اگر اس کو رب نے بخش نہ دیا۔ یہ شخص اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ معصیت کر رہا تھا، اب وہ کہے گا عمر تو نے دیکھ لیا ہے، چنانچہ وہ بار بار اس معصیت کا ارتکاب کرے گا۔ اس کے بعد وہ شخص کئی دن حضرت عمر کی مجلس میں نہ آیا، حالانکہ پہلے وہ ضرور شامل ہوتا تھا۔ پھر کئی دنوں بعد وہ شخص مجلس میں آیا اور پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اسے آگے بھیج دو۔ وہ شخص بڑا پشیمان ہوا کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، مگر لوگوں نے اسے آگے کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کہا کہ اپنا کان میرے قریب کرو۔ پھر کان میں فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، میں نے جو اس روز دیکھا کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ ابن مسعود کو بھی، حالانکہ وہ اس رات میرے ساتھ تھے۔ وہ شخص بھی کان میں بولا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، اس دن سے آج کی مجلس میں حاضر ہونے تک میں نے بھی دوبارہ ایسا کام نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا، مگر مجلس میں کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ موکل جن کا وہ واقعہ جس نے حضرت عمر کو اسلام کے قریب کر دیا۔ بخاری شریف میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت کا ایک کاہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو آپ سے سوال کیا، کیا کوئی عجیب اور انوکھی بات بتاؤ جس کی خبر تمہیں تمہارے جنیاں نے دی ہو۔ وہ کہنے لگا، میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ میری موکل جنیاں گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے کہا، آپ کو خبر ہے کہ جنات ایک انقلاب کے آنے کے بعد نہایت خوفزدہ اور نا امید سے ہو گئے ہیں، وہ اپنا رخت سفر تک باندھ چکے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے۔ ایک دفعہ میں ان کے بتوں کے پاس سویا ہوا تھا، اچانک ایک شخص آیا، اس نے بتوں کے نام پر وہاں ایک بچڑا ذبح کیا۔ اس کے اندر سے اس قدر زور کی آواز نکلی، یہ اس قدر بلند چیخ تھی کہ اس سے بلند چیخ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی۔ وہ کہنے لگا، ہائے ہم مارے گئے۔ ایک صاحب الرائے اور فصیح شخص آ گیا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے۔ میں وہاں سے چل دیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ہم نے سنا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قبول اسلام کا واقعہ ضرب انس کی روایت کے مطابق لکھتے ہیں، جس کے خلاصہ یہ ہے، ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے تلوار حمائل کیے ہوئے نکلے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا، پوچھا، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے پر بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے تم کیسے بچ سکو گے؟ عمر فاروق نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بنی زہرہ کے شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے بہن کے گھر پہنچے اور مار پیٹ شروع کر دی، دونوں کو زخمی کر دیا، مگر جب دیکھا کہ وہ اسلام کی حقانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے ہو گئے اور وہ کتاب مانگی جسے وہ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم نجس ہو، پہلے غسل کرو یا وضو، پھر اس پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی دعا، اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ عمر کے قلب و ذہن کو متاثر کیے جا رہا تھا کہ سورہ طٰہٰ کی اس آیت پر نظر پڑی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی دوسرا میرے سوا معبود نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ پھر تو آپ کا جسم پانی پانی ہونے لگا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کی خواہش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔
बहन बहनोई जनाब उमर रदियल्लाहु अन्हु को लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हुई। वहां हजरत अमीर हमजा, हजरत तलहा और दूसरे सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मौजूद थे। हजरत हमजा ने फरमाया कि अगर तो उमर अच्छे इरादे से आए हैं तो ठीक, वरना आज बचकर नहीं जा सकते। सरकारे दो आलम ने फरमाया उमर को अंदर आने दो। चुनाचे वहां दाखिल होते ही उमर रदियल्लाहु अन्हु पर एक कपकपी सी तारी हो गई। वहीं सर झुक गया और आंखों से आंसू जारी हो गए। अदब से अर्ज की, खुदा और रसूल पाक पर ईमान लाने और सर झुकाने को हाजिर हुआ हूँ। ये कहना था कि फिजा में हर जानिब सदाए मरहबा गूंज उठी। नारा अल्लाह अकबर की सदा गूंजी। हजरात ने मुबारकबाद दी और इस जोर से बुलंद आवाज से नारा तकबीर और रिसालत बुलंद किया कि हरम शरीफ और मक्का मुकर्रमा के तमाम गली कूचों में इसकी आवाज सुनी गई। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु और ज़खीरा अंदोज गुलाम। एक दिन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद जाने के लिए घर से निकले तो रास्ते में उन्हें जगह जगह गल्ला नजर आया। उन्होंने दरियाफ्त किया, ये गल्ला कैसा है? लोगों ने बताया, ये दरामद किया गया है। आपने फरमाया, अल्लाह इसमें बरकत दे और उस शख्स को भी जिसने इसे दरामद किया है। लोगों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये तो ज़खीरा अंदोजी का माल है। आपने पूछा, किसने ज़खीरा कर रखा था? लोगों ने बताया कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु के गुलाम फरोख ने और आपके फुला गुलाम ने। हजरत उमर फारूक ने उन दोनों को बुलवा भेजा और फरमाया, तुमने मुसलमानों की ग़िज़ाई ज़रूरियात की ज़खीरा अंदोजी क्यों की? उन्होंने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, हम अपने पैसों से खरीदते और बेचते हैं, इसलिए हमें इख्तियार होना चाहिए। आपने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है, जो शख्स मुसलमानों की ग़िज़ाई ज़रूरियात की ज़खीरा अंदोजी करता है, अल्लाह ताला उसे तंग दस्ती और कोढ़ के मर्ज में मुब्तला कर देता है। फरूख ने तो ये सुनकर उसी वक्त कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अल्लाह और आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा ना करूंगा। लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का गुलाम अपनी उसी बात पे अड़ा रहा कि हम अपने पैसों से खरीदते और बेचते हैं, इसलिए हमें इख्तियार होना चाहिए। अबू यहया कहते हैं कि बाद में जब मैंने उसे देखा तो वो कूढ़ के मर्ज में मुब्तला हो चुका था। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया कि यरका, आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है कि मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की नहीं थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि क्या हजरत उमर फारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाम कहते हैं कि जनाब उमर रदियल्लाहु अन्हु जब ज़ोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हैं, असर वहीं हो जाएगी। गुलाम कहते हैं कि मैंने हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पे बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पे पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया। घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि उसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हजरत उमर फारूक देख न ले। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पे जम गया था, जो वाज़ेह नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पे गया था। फिर मैंने सोचा कि हजरत उमर फारूक देख ना ले। मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पे ले गया और उसे गुस्ल कराया और लाकर छांव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर जिंदा है। फरमाते हैं जब असर की नमाज पढ़कर उमर फारूक आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर फारूक उठे और घोड़े के पास गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तू पानी डालना भूल गया। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए और कहने लगे, ओह यार यरका, इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं है
और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, एक बात बता, अगर ये घोड़ा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे, या अल्लाह उमर ने मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफर तय कराया। ऐ अल्लाह मैं जानवर था, बेजुबान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका बता, मेरे जैसे वजूद का कमजोर आदमी बालिग के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है, मैं अपने बाप के फौत होने पे इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर ये सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अब इस तरह करके घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम करो और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उम्र की माफी की भी दुआ करें। हजरत उमर फारूक का एक असरंगेज वाकया। खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। आप रदियल्लाहु अन्हु रातों को उठकर पहरा देते थे और लोगों की जरूरियात का ख्याल रखते। कहते थे, अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कल कयामत के दिन उमर से इस बारे में पूछगछ होगी। एक दफा आप रदियल्लाहु अन्हु दरबार का वक्त खत्म होने के बाद घर आए और किसी काम में लग गए। इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप फलां शख्स से मेरा हक दिलवा दीजिए। आपको बहुत गुस्सा आया और एक दुर्रा उस शख्स को पीठ पर मारा और कहा, जब मैं दरबार लगाता हूं तो उस वक्त तुम अपने मामलात लेकर आते नहीं और जब मैं घर के कामकाज में मसरूफ होता हूं तो तुम अपनी जरूरियात को लिए आ जाते हो। बाद में आपको अपनी गलती का अंदाजा हुआ तो बहुत परेशान हुए और उस शख्स को जिसे दुर्रा मारा था बुलवाया और उसके हाथ में दुर्रा दिया और अपनी पीठ आगे की कि मुझे दुर्रा मारो, मैंने तुमसे ज्यादती की है। वक्त का बादशाह 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान एक आम आदमी से कह रहा है, मैंने तुमसे ज्यादती की, मुझे वैसी ही सजा दो। उस शख्स ने कहा, मैंने आपको माफ किया। आप रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं नहीं, कल कयामत के दिन मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम मुझे दुर्रा मारो ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। आप रदियल्लाहु अन्हु रोते जाते थे और फरमाते थे कि एक आदमी तुझसे सवाल करने आया, कहता कि मुझे मेरा हक दिलाओ तो तू उसे दुर्रा मारता है। ए उमर, क्या तू समझ बैठा है कि मरेगा नहीं? कल खुदा ने तुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा। तू पहले बकरियां चराता था, जालिम था। ए उमर, तू काफिर था। आप रोते जाते थे और फरमाते जाते थे और कहते थे कि कयामत के दिन तुझे अल्लाह की बारगाह में एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु इसी बात को दोहराते रहे और बड़ी देर रोते रहे। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु एक बार मदीने मुनव्वरा की गली से गुजर रहे थे। एक जवान सामने आया, उसने कपड़ों में एक बोतल छुपा रखी थी। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, ए नौजवान, ये कपड़ों में क्या छुपा रखा है? उस बोतल में शराब थी। नौजवान ने उसे शराब कहने में शर्मिंदगी महसूस की। उसने दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे हजरत उमर के सामने शर्मिंदा और रुसवा न फरमाना, इनके यहाँ मेरी पर्दापोशी फरमाना, मैं कभी भी शराब न पीऊंगा। इसके बाद नौजवान ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं सिरके की बोतल उठाए फिरता हूँ। जब नौजवान ने उनके सामने ये जिक्र किया तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे दिखाओ। जब आप रदियल्लाहु अन्हु ने उसे देखा तो वो सिरका ही था। इस हिकायत में देखने की बात यह है कि मखलूक के डर से तौबा की तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शराब को सिरका बना दिया। लेकिन अगर कोई गुनाहगार शख्स जो बुरे अमाल की वजह से वीरान हो चुका हो खालिस तौबा करे, अपने किए पर नादिम हो, तो अल्लाह उसके गुनाहों की शराब को नेकी के सिरके में बदल देगा। एक मुसलमान की जिंदगी में तौबा की बड़ी अहमियत है। वो गुनाह करता है, गलतियां करता है, जुल्म करता है। अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुक जाता है, तौबा करता है, आजिज़ी करता है, रोता है और खूब रोता है, तो यकीनन तौबा कबूल हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो फिर गुनाह करता फिरे। खिलाफत हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स खुश हिलहान चंग बजाया करता था। इसकी आवाज पर मर्दो औरत बच्चे सभी कुर्बान थे। अगर कभी मस्त होकर गाता हुआ जंगल से गुजर जाता जो चरिंद परिंद उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हो जाते। रफ्ता रफ्ता जब ये बूढ़ा हुआ और आवाज पेरी के सबब भद्दी हो गई तो शाखे आवाज भी रफ्ता रफ्ता किनारा कश हो गए। अब जिधर से गुजरता कोई पूछने वाला न था। नाम और शोहरत सब रुखसत हुए और वीराना गुमनामी में मिस्ले बूम टकराने लगा और फाकों पर फाके होने लगे।
خلق کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم ہوا۔ دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجے پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ پیر چنگی دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اچانک جذب غیبی نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ پیر چنگی نے ایک آہ کھینچی اور خلق سے منہ موڑ کر دیوانہ مار مدینہ منورہ کے قبرستان کی روانہ ہو گیا۔ ایک پرانی اور شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے خلق تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی نہیں، اور سب بیگانے ہو چکے ہیں اور کوئی پناہ گاہ نہیں، اور بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں۔ اے اللہ، آشنا پرائے ہوئے اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، میں بڑی امیدیں لیے اپنے آپ کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے نہ ٹھکرائیے۔ پرانی قبر کے اس غار میں پیر چنگی اس طرح آغوزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب بوجہ آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور یہ قطع سلسلہ اسباب اور غم ناکامی اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے، تو اب میری رحمت واسعہ اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا، لیکن میں اس کی آہوزاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ بس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ معتدبہ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ عاجز و مستر کو میرا سلام پیش کیجیے۔ پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ہاتف غیب سے یہ آواز سنی تو بے چین ہوئے، فوراً بیت المال سے کچھ رقم لے کے قبرستان چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک فرسودہ و شکستہ قبر کے غار میں ایک بڈھا چنگ لیے ہوئے سو گیا ہے۔ اس کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ اسی چنگ بجانے والے اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا۔ اسی کو مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے راز پنہا، مبارک ہو۔ بوڑھا کب خاص اور مقبول ہو سکتا تھا؟ مبارک ہو۔ اس قبر کہنہ کے سامنے بادب کھڑے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار فرما رہے تھے کہ پیر چنگی بیدار ہو تو ان سے حق تعالیٰ کا سلام و پیام عرض کروں۔ اسی اسنا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے پیر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے، کیونکہ عہد خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درہ فاروقی کی شہرت تھی، اور وہ اس ڈر سے کہ اس چنگ کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے درے پڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ پیر چنگی لرزہ برندام ہے تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور افضال کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت زخار سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور عطائے انعامات کا علم ہوا تو غلبہ حیرت و شکر اور ندامت سے کانپنے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقائے بے نظیر، اپنی نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب پیر چنگی خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے چنگ کو غصے سے زمین پر پٹخ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محجوب، تو نے ہی شاہ راہ حق سے میری رہزنی کی تھی، اور تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو و لعب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ حق تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس مرد پیر کی گریہ ازاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار تھی۔ آپ نے فرمایا،
اے شخص، تیری گریہ وزاری، تیری باطنی ہوشیاری، تیری جان حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی، کیونکہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ گناہگار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرے خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے پیر چنگی پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء کی صف میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کا دردناک واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آپ سے ملنے مدینے کو چلا۔ یہ حضرت عمر کا دردناک دور تھا۔ جب مدینے کے پاس پہنچے تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ساتھ میں حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کی حدود کے پاس ہی خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی کا وقت ذرا قریب تھا تو وہ درد سے کرانے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے روز کی گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ پتہ کرو کون ہے۔ یہ حضرت عمر کا دردناک واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھائے گا۔ جب پوچھا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ آپ گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا۔ آپ نے کہا کہ اندر سے کرہنے کی آواز آتی ہے، کچھ درد سے چیخ رہا ہے، بتاؤ تو بات کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے مدینے آیا ہوں، میں غریب ہوں، رات زیادہ ہے تو خیمہ لگایا اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے۔ آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے کہ اگر تمہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہے تو لے لو گی؟ زوجہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا چلو، میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، وقت قریب ہے، چلو اور جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو۔ آپ کی بیوی نے گھی اور دانے پکڑے اور آپ کو لکڑیاں پکڑنے کا کہا۔ آپ نے لکڑیاں اپنے اوپر لاد لیں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی کونسلر، ناظم، ایم پی اے، ایم این اے کا نہیں ذکر ہو رہا دوستوں۔ جو اس 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے وہ فاروق اعظم ہے، جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فوراً کام میں لگ گئے۔ وہ شخص ایسے حکم چلاتا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہیں۔ کبھی پانی مانگتا تو آپ دوڑے دوڑے پانی دیتے، کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے تو آپ جواب دیتے، جبکہ اس کو کیا پتا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق خود ہی ہے۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی، یا امیر المومنین بیٹا ہوا ہے۔ تو امیر المومنین کی صدا سن کر تو اس شخص کے تو جیسے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا، کیا آپ ہی عمر فاروق امیر المومنین ہیں؟ آپ عمر ہیں، وہی جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپے ہیں؟ آپ وہی ہیں، وہی والے عمر ہیں جس کے بارے میں حضرت علی نے کہا کہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور جس کو رسول اللہ نے دعا مانگ کر اسلام کے لیے مانگا، وہی والے نا؟ آپ نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا کہ غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خاتون اول لگی ہیں اور دھوئیں کے پاس آپ نے اپنی داڑھی لپیٹ لی ہے اور میری خدمت کرتے رہے۔ تو سیدنا عمر رو پڑے، اس بدو کو گلے سے لگایا اور کہا، تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا مدینہ۔ یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت عمر کا دردناک واقعہ۔ امید ہے اسے پڑھ کر عظمت عمر آپ کے دل میں بڑھ گئی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام، خصوصاً آپ کے دور خلافت میں جو 13 ہجری تا 24 ہجری پر محیط ہے، اسلام کو جو عروج حاصل ہوا اور گمراہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا، نیز اسلامی مملکت کی حدود کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی حضرت انس کی روایت کے مطابق لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے، ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے تلوار حمائل کیے ہوئے نکلے۔ راستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا، پوچھا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے پر بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے تم کیسے بچ سکو گے؟ عمر فاروق نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بنی زہرہ کے شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی بھی سلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے بہن کے گھر پہنچے اور مار پیٹ شروع کر دی، دونوں کو زخمی کر دیا، مگر جب دیکھا کہ وہ اسلام کی حقانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے ہو گئے اور وہ کتاب مانگی جسے وہ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تم نجس ہو، پہلے غسل کرو یا وضو، پھر اس پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی دعا اور دوسری طرف بہن اور بہنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ عمر کے قلب و ذہن کو متاثر کیے جا رہا تھا کہ
کہ سورہ طٰہٰ کی اس آیت پر نظر پڑی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی دوسرا میرے سوا معبود نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ پھر تو آپ کا جسم پانی پانی ہونے لگا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کی خواہش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ بہنوئی جناب عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئی۔ وہاں حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر تو عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا عمر کو اندر آنے دو۔ چنانچہ وہاں داخل ہوتے ہی عمر رضی اللہ عنہ پر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی، وہیں سر جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ادب سے عرض کی، خدا اور رسول پاک پر ایمان لانے اور سر جھکانے کو حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ فضا میں ہر جانب صدائے مرحبا گونج اٹھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عمر کے دامن تلوار، اور ایک روایت میں ہے کہ گریبان سے پکڑا اور کھینچا اور فرمایا، عمر کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تم پر بھی وہ خواری اور ذلت اللہ کی طرف سے مسلط نہ ہو جائے جیسے ولید ابن مغیرہ کے لیے ہوئی؟ حدیث پاک کے اس حصے کو حفیظ جالندری پاکستانی ترانے مصنف نے یوں بیان کیا، کہا حیدر کا دامن کھینچ کر، کیوں اے عمر کیا ہے؟ چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے؟ عمر کہ جس پہ ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے ہو گئے آنسو جاری۔ ادب سے عرض کی کہ حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور اس کے رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونج اٹھی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کا نام سنتے ہی اسلام کے ایک عظیم کمانڈر اور آدھی دنیا پر اسلامی حکومت کا سکہ بٹھانے والے ایک لاسانی خلیفہ کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے، جنہوں نے اپنی خلافت کی 10.5 سالہ مختصر مدت میں وہ لازوال کارنامے سر انجام دیے جس کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں تلاش و بسیار کے باوجود نہیں ملتی۔ آپ ہی وہ عظیم خلیفہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور سلطنتوں کو پیوند خاک کر کے روم و فارس میں اسلام کی عظمت کا پرچم لہرایا۔ آپ کی شجاعت و بہادری، عزم و ہمت اور عدل و انصاف کے واقعات سے مورخین نے تاریخ کے ہزاروں بلکہ لاکھوں صفحات سیاہ کر ڈالے، لیکن کوئی بھی اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعتاً سخت مزاج تھے۔ آپ کی شدت مزاج حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل تھی۔ آپ مظلوم کے لیے نرم اور ظالم کے لیے انتہائی سخت تھے۔ آپ کی نرمی میں ذوف اور سختی میں جبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہ صرف پورے عالم اسلام بلکہ تمام عالم کے لیے ایک اندوہناک حادثہ تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجوسی غلام جس کا نام فیروز تھا اور ابو لولو اس کی کنیت تھی، اس نے ایک دن حضرت عمر فاروق کی عدالت میں اپنے آقا مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی کہ میرے آقا نے مجھ پر بہت زیادہ محصول لگا رکھا ہے، آپ کچھ کم کرا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے تعداد پوچھی، اس نے کہا 2 درہم روزانہ وصول کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا میں لوہے اور لکڑی پر نقش نگاری کا کام کرتا ہوں۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا پھر تو 2 درہم زیادہ نہیں ہے، تم اچھے بھلے کاریگر ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ ابو لولو فیروز امیر المومنین کی طرف سے یہ جواب سن کر سخت رنجیدہ ہوا اور اس کے دل میں اپنے آقا کے ساتھ امیر المومنین کے لیے بھی عداوت پیدا ہوئی۔ اس نے دل میں انتقام کی ٹھانی، چنانچہ اس نے زہر آلود خنجر تیار کیا اور موقع کی تلاش میں سرگردہ رہنے لگا۔ اس نے اگلے دن کی نماز فجر میں موقع کو مناسب سمجھا، چنانچہ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو حسب معمول حضرت عمر فاروق امامت فرما رہے تھے کہ اس نے آگے بڑھ کر ان پر خنجر کے متواتر 6 وار کیے۔ حضرت عمر فاروق زخم کی تاب نہ لا کر نڈھال ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ باقی نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کرائی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے قاتل کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کون تھا۔ بتایا گیا کہ وہ ابو لولو فیروز تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ گویا امیر المومنین کی شہادت کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ فاروق اعظم کو یقین ہوا کہ میری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ ظالم ابو لولو فیروز نے آس پاس کے لوگوں کو بھی زخمی کر کے بھاگنے کی کوشش کی گئی لیکن پکڑ لیا گیا، اور جب اسے کوئی نجات کی راہ نہ ملی تو صورتحال کو دیکھتے ہوئے خودکشی کی۔ لوگوں کی اصرار سے 6 شخص کو آپ نے منصب خلافت کے لیے نامزد کیا کہ ان میں سے جس کی نسبت کثرت رائے ہو
वो इस मनसब के लिए मुंतखब किया जाए। इन लोगों के नाम ये थे: अली, उस्मान, जुबैर, तलहा, साद बिन अबी वकास, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हुम। इस मरहले से फारिग होने के बाद अपने फर्जंद अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु को भेजकर हजरत आयशा से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने की इजाजत तलब की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि इस जगह को मैं अपने लिए महफूज रखना चाहती थी, लेकिन आज मैं उमर रदियल्लाहु अन्हु को अपने आप पर तरजीह देती हूँ। जब ये बात हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने सुनी तो बहुत खुश हुए और फरमाया कि यही सबसे बड़ी आरजू थी। फिर अपने साहिबजादे अब्दुल्लाह को वसीयत की कि मुझ पे जिस कदर कर्ज हो, अगर वो मेरे मतरूका माल से अदा हो सके तो बेहतर, वरना खानदान अदी से दरखास्त करना, और अगर उनसे न हो सके तो कुरैश से, लेकिन कुरैश के सिवा और किसी को तकलीफ न देना। गर्ज इस्लाम का सबसे बड़ा पीर हर किस्म की जरूरी वसीयतों के बाद 3 दिन बीमार रहकर मुहर्रम की पहली तारीख हफ्ता के दिन 24 हिजरी को अपने दोनों मोहतरम रफका की तरह बउम्र 63 साल वासिल बहक हुआ और अपने महबूब आका के पहलू में हमेशा के लिए मीठी नींद सो रहा। एक सच्चा वाकया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत का। 2 नौजवान उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर या उमर, ये है वो शख्स, खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? हजरत उमर उनसे पूछते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? हजरत उमर उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। वो शख्स कहता है, किस तरह कत्ल हुआ? हजरत उमर पूछते हैं, या उमर, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था, मैंने मना किया। वो शख्स कहता है, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पे मर गया, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सजा। हजरत उमर कहते हैं, न फैसला लिखने की जरूरत और फैसला भी अटल कि जिस पर किसी बहसो मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक किस कदर शरीफ खानदान से है, ना ही ये पूछने की जरूरत महसूस की गई कि ताल्लुक किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, माशरे में क्या रुतबा या मुकाम है। इन सब बातों से भला उमर को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत तनफीज के मामले पर हजरत उमर को रोक सकती है। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आन खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये जमीन व आसमान कायम खड़े हैं, वो शख्स कहता है कि मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। कौन तेरी जमानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो उसका नाम तक भी ना जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है, कौन जमानत दे उसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज के मामले पर हजरत उमर से एतराज करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई। इस सूरत हाल से खुद हजरत उमर भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल के रख दिया है। क्या उस शख्स को वाकई कसास के तौर पे कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर उसको बगैर जमानती के वापस आने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद हजरत उमर भी सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं सूरत हाल पर, सर उठाकर इल्तिजा भरी नजरों से माफ कर दो इस शख्स को नौजवानों की तरफ देखते हैं। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी जमानत दे? हजरत उमर एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, मैं अबू ज़र गफ्फारी इसकी जमानत देता हूं। अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ज़ुहद व सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। हजरत उमर कहते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। अबू ज़र अपना फैसला अटल सुनाते हैं, जानते हो इसे? नहीं जानता। तो फिर किसकी जमानत दे रहे हो? मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह
یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت ابو ذر نے جواب دیا، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے جواب دیا، امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامعہ کی منادی پھیر دی جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ حضرت عمر سوال کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یا امیر المومنین، حضرت ابو ذر مختصر جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کریں کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دے، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجاوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ حضرت عمر اس شخص سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ حضرت عمر نے حضرت ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا۔ اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا۔ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے یہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو ترک کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ ہجرت کے 15ویں سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کے قائدین حضرت عمرو بن عاص، شرجیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقدس سرزمین کے حکمرانوں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ شہر کی کنجیاں ان قائدین کے سپرد کر دیں، لیکن حکمران پادری جعفر وینوس نے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کرنے سے انکار کیا اور کہنے لگا، ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں وہ اوصاف پڑھے ہیں جن کا حامل شخص اس شہر کی کنجیوں کا مالک بنے گا، لیکن ہم وہ اوصاف تمہارے اندر نہیں پا رہے، اس لیے شہر کی کنجیاں تمہارے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ یہ جواب سن کر عمائدین اسلام نے عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اے امیر المومنین، آپ خود تشریف لائیں، کیونکہ سرزمین مقدس کے حکمران نے شہر کی کنجیاں ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا اجازت نامہ ملے بغیر اس سے کسی قسم کی نوک جھوک کریں۔ حالات سے واقفیت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ہمراہ سفر پہ روانہ ہوئے۔ راستے میں کبھی خود سوار ہوتے اور کبھی غلام کو باری باری سواری کے جانور پہ بٹھاتے، اور کبھی دونوں پیدل چلنے لگتے تاکہ سواری کا جانور تھکاوٹ سے آرام پالے۔ دوران سفر شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو راستے میں دور دور تک کیچڑ تھا، ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ اس کیچڑ کو پیدل عبور کرتے۔ امام حاکم طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے
जो कीचड़ नुमा समंदरी राह पर अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबाल के लिए तशरीफ लाए थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु अपनी ऊँटनी पर सवार थे। जब ये कीचड़ नुमा समंदरी राह हाइल हुई तो ऊँटनी से उतरे, अपने जूते निकाल के कंधे पे रखे और ऊँटनी की लगाम अपने हाथ में थामी। फिर ऊँटनी को पकड़े हुए कीचड़ नुमा समंदरी रास्ते पे खुद को डाल दिया। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ये देख के अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ये काम कर रहे हैं? जूते कंधे पर, ज़माम सवारी हाथ में और ऊँटनी के साथ इस कीचड़ नुमा जमीन में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुल्क शाम के बाशिंदगान से आपका सामना होने वाला है। हजरत उमर बिन खत्ताब अल फारूक ने ये सुन के फरमाया, आह ए अबू उबैदा, अगर आपके अलावा किसी और ने ऐसा कहा होता तो मैं उससे उम्मत मुहम्मदिया के लिए निशान इबरत बना देता। हम जलीलो खार लोग थे, तो अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत और शान से नवाजा। अब अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी और जरिए से इज्जत और शान की मुतलाशी होंगे तो अल्लाह फिर हमें जलीलो खार कर देगा। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु सवारी पे बैठे और थोड़ी दूर जाकर अपनी बारी खत्म होते ही उतर गए और गुलाम सवार हो गए। लश्कर इस्लामी की ख्वाहिश थी कि जब वो फलस्तीन के हुक्मरान के पास पहुंचे तो उस वक्त सवारी की बारी हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की हो, लेकिन नतीजा इसके बरक्स निकला और सफर के आखिरी हिस्से में सवारी की बारी गुलाम की आन पड़ी। चुनाचे गुलाम ने सवार होकर और अमीरुल मोमिनीन ने पैदल चलकर आखिरी मंजिल तय की। जब ये मुबारक काफिला मुकद्दस सरजमीन फलस्तीन के हाकिम के दरबार में जलवा अफरोज हुआ तो उसने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के कपड़े बड़े गौर से देखे और निहायत इत्मीनान से शहर की कुंजियां उनके हवाले कर दी। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब से मुखातिब होकर कहने लगा, हाँ, तुम ही वो शख्स हो जिसके औसाफ हमने अपनी किताब मुकद्दस में पढ़ रखे हैं। हमारी किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो शख्स जो मुकद्दस सरजमीन फलस्तीन की कुंजियों का मालिक होगा, इस मुल्क में पैदल दाखिल होगा, जबकि उसका गुलाम सवार होगा और उसके कपड़ों में 17 पैबंद लगे होंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने जब कुंजियों को अपने हाथ में लिया तो सजदे में गिर गए और काफी देर तक रोते रहे। आपसे रोने का सबब दरियाफ्त किया गया तो फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझे खौफ है कि दुनिया तुम्हारे लिए तुम सरनिगू हो जाएगी तो तुम एक दूसरे को अजनबी समझने लगोगे, तुम्हारे अंदर से इस्लामी उखुवत व मुअद्दत खत्म हो जाएगी। उस वक्त आसमान वाले भी तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।